تجھ پہ نثار دل میرا، تجھ پہ فدا یہ جان ہے، تجھ پہ نثار دل میرا، تجھ پہ فدا یہ جان ہے، سجدے پہ سجدہ جس پہ ہو تیرا ہی آستان ہے۔ کوئی کہے کہاں ہے تو، کوئی کہے کہاں نہیں، کوئی کہے کہاں ہے تو، کوئی کہے کہاں نہیں، تیرا غلام ہر مکین تیرا ہی ہر مکان ہے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے نبی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، اذا سالک عبادی انی، اے حبیب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں بڑا قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت کو پا لیں، ہدایت کے راستے کو پا لیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا جو بڑا خاص ایک رشتہ ہمارے ساتھ بیان فرمایا ہے، کمال ہے۔ اللہ اس ساری مخلوق کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، واحد ہے۔ پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، اس کی عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کی عبادت کے لیے تو ملائکہ ہی اتنے ہیں جو اس نے خود پیدا کیے ہیں، جن کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ کوئی فرشتہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کوئی حکم دے اور وہ اس کے اوپر نہ چلے، ایک فرشتے کی جرت نہیں۔ اور پھر فرشتوں ہی کو کیا مجال ہے سورج کی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کبھی چل کے دکھا دے؟ کیا مجال ہے چاند کی کہ اس کے حکم کے سوا کبھی نکل کے دکھا دے؟ کیا مجال ہے ہواؤں کی کہ کبھی اس کی مرضی کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں؟ کیا مجال ہے سمندروں کی کہ اس کا حکم نہ ہو تو کبھی پانی بھی کسی کو مہیا کر سکیں؟ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے حکم کے تابع ہے، چل رہا ہے۔ دو قسم کی مخلوق ہے صرف جو اس کے حکم کا انکار کرتی ہے، نہیں چلتی۔ ایک سرکش اور ظالم جن ہے،
اور دوسرا سرکش اور ظالم انسان ہے۔ اس ظالم انسان اور ظالم جن کے علاوہ پوری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام چلانے کے لیے اس کی کوئی طاقت لگتی نہیں، اس کی کوئی طاقت صرف ہی نہیں ہوتی، محض وہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت کا مالک ہے، مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہ چاہتا تو ہم سے منہ موڑ کے رکھتا، وہ چاہتا تو ہمیں ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیتا، اسے کون پوچھتا، کون اس کی پرواہ ہے، کس کو، کس کی پرواہ ہے اسے؟ وہ بے نیاز ذات ہے، لیکن اس نے اپنا تعلق بندوں کے ساتھ بڑا ہی قریب کا رکھا ہوا ہے۔ حضور سے پوچھا ہے لوگوں نے کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ جواب دے رہا ہے مصطفیٰ میرے بندے پوچھنے آئے ہیں میرے بارے میں، ان کو بتا میں دور نہیں ہوں، مجھے یہ مت سمجھنا کہ میں عرش پر ہوں اور پھر تم سے کٹا ہوا ہوں، نہ، میں کہاں ہوں یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اتنا سمجھ لو جہاں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ ہو ومعاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جو اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس نے ہمیں بنایا اور ہمارا اور اس کا جو رشتہ ہے، اس رشتے میں ایک تار لگی ہوئی ہے، بڑا گہرا کنیکشن، بڑا زبردست تعلق جو جڑا ہوا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا داتا ہے، ہم اس کے منگتے ہیں، ہم اس کے مانگت ہیں، اس کی درگاہ کے فقیر ہیں، جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ یہ ہمارا بہت ہی زیادہ مضبوط رشتہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ مضبوط تعلق یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی درگاہ کا پتہ بتایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم جولیاں پھیلا کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ دعا مانگنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے فریاد کرنا، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے مولا نے جو عطا کر دیا ہے، یوں سمجھیں کہ خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اس نے۔ جس کو دعا کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، سمجھو اسے اللہ نے منزل مراد عطا کر دی۔ سب سے بڑا ہتھیار ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ سے دعا مانگ لیتے، اللہ سے دعا کا رشتہ قائم کر لیتے۔ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ دعا کا تھا۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جانتے ہیں ہم سے جتنی کوتاہیاں اللہ کے حق میں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگنا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ اب ہر بندہ کہے گا کہ ہم تو مانگتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کتنی دعا مانگتے ہیں ہم اللہ سے۔ پہلا تو ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے دعا کے ہمارے پاس ہیں دو موقع، ایک نماز پڑھنے کے بعد اور دوسرا کسی کی فاتحہ پر۔ تیسرا بتائیں ہاں کون سا موقع ہے جب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، منہ پہ پھیرتے ہیں۔ سارا دن اس کے بعد بتائیں وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو؟ وہ تو لمحہ ہی پورے دن میں نہیں آتا، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ الگ ہے۔ لیکن اکثریت کا حال ہمارا کیا ہے
کہ ہم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بھی ان 5 وقتوں کو رکھا ہوا ہے. نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا نماز کے بعد، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، نماز کا حصہ ہے، اس لیے مانگتے ہیں. اگر ہمیں ذرا سی چھوٹ مل جائے نا کہ یہ حصہ نہیں ہے، دعا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ نماز کا حصہ نہیں، اگر اتنی سی چھوٹ مل جائے پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں. جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح ان کی مسجدوں میں جا کے، اللہ نے توفیق ہی چھین رکھی ہے، نماز پڑھیں گے، سلام پھیریں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دعا جو بعد میں مانگتے ہیں یہ نماز کا حصہ نہیں. اب چونکہ حصہ نہیں تو پھر مانگنی کیوں؟ اب رہ گئے ہم جو مانگتے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا ہم دعا کیسے مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھائے اور گن رہے ہوتے ہیں مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، پنکھا کون کون سا ٹھیک چلتا ہے. ادھر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں اور لائٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کون سا بلب فیوز ہو گیا کون سا نہیں ہوا. ہمارے خیالات الجھے ہوئے، ذہن پریشان، توجہ کہیں اور، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہاں سے کتاب لے جاتے ہیں دعاؤں کی. حج کے موقع پر طواف میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں. پہلے چکر کی دعا لکھا ہوتا ہے، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. اور حاجیوں کو دیکھیں وہاں کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کتاب کھول کے رکھی ہوتی ہے، اوپر سے پڑھ پڑھ کے دعائیں پڑھتے جاتے ہیں. ارے نادان، دعا پڑھنے والی چیز نہیں، خدا سے مانگنے والی چیز ہے. اسے پڑھا نہیں جاتا، کہیں لکھی ہوئی دعا پڑھی نہیں جاتی. کعبہ کے گرد چکروں میں کون سی دعا پڑھنی ہے محمد عربی نے کوئی لازم نہیں کیا ہوا. دعا کا مطلب ہے تجھے چاہیے کیا، دعا کا مطلب ہے مانگتا کیا ہے، ضرورت کیا ہے. ہم نے جو مانگنا تھا وہ تو کچھ اور ہے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. ضرورت ہمیں کچھ اور تھی، ہم نے اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ رکھا ہے. ہمارا تعلق رہ گیا ہے دعا کا نماز کے ساتھ. گھروں میں بیٹھے دعا نہیں مانگتے، اور دعا وہ چیز تھی جو ہر لمحہ ہمیں خدا سے جوڑے رکھتی. جب ہم نے دعا ہی کو چھوڑا، اللہ سے دعا مانگنے کو کم کیا، چھوڑا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرضی سا ہم کہتے ہیں. جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ جملہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، ایک مرتبہ بھی ہم ذہن کی توجہ سے اسے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں واقعی تیری دعا کی کوئی ضرورت ہے. نہ، یہ تو فرضی ہے، لفظی باتیں ہیں. وہ دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں پتہ ہے نہ اس نے رکھنا ہے نہ ہمیں اس کی دعا کی کوئی ضرورت ہے. ہم دعا سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں. سب سے بڑا ہتھیار مومن کا تھا دعا. حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے دعا، ہتھیار. جس مرضی منزل کی طرف اس دعا کو لے کے چل پڑو، مولا ہر منزل کو آسان کر دیتا ہے. دعا کا رشتہ اللہ سے جوڑنا تھا. ہم جو دوسروں سے مانگنے چل پڑے ہیں نا، وجہ یہی ہوئی ہے کہ ہم دعائیں نہیں کرتے اللہ سے. اور پھر اگر کوئی مشکل میں پھنس جائے، ہاں کبھی اس وقت وہ تھوڑی بہت کر لیتا ہے، اور ذرا رنگ پھر جائیں، دن پھر جائیں، خوشیاں آ جائیں، غم کم ہو جائیں تو اللہ پھر بھول جاتا ہے. اور یہ وہ گلہ ہے جو اللہ قرآن میں کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب یہ انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلو کے بل لیٹا ہوا بھی ہم سے دعا کرتا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہم سے دعا کرتا ہے، کھڑا ہو کر بھی ہم سے دعا کرتا ہے. اور جب ہم فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایسے ہو جاتا ہے گویا کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہم نے، کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. ایسے پھر کرتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. ہم خدا گلہ کر رہا ہے کہ تم اگر کبھی پکار بھی لیتے ہو تو صرف تب جب مشکل میں پھنس جاتے ہو.
ورنہ تو نہیں تم مجھے پکارتے، تم یاد نہیں کرتے مجھے۔ دعا چھوڑی ہوئی ہے ہم نے۔ مجھے بتائیں کیا فرمان جاری کیا سرکار دو عالم نے؟ آقا نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے ہر چیز کے لیے دعا کیا کرے، ہر چیز کے لیے دعا کیا کرے۔ پوچھا حضور کیسی کیسی چیزوں کے لیے؟ فرمایا یہاں تک حتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع، اور تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے دعا کر، مولا عطا کر مجھے۔ تسمہ تک ٹوٹ جائے اللہ سے دعا کر، گر جائے اللہ سے دعا کر، لیکن ہم نے دعا کا تعلق چھوڑ رکھا ہے خدا سے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، خیال بنائے وہ دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا، من سرہ ان یستجیب اللہ تعالی لہ عند الشدائد والکرب، جو یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی پھنسے، مشکلوں میں گرفتار ہو، مصیبتوں میں پھنس جائے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سنے، قبول کرے، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اسے چاہیے جب آسانیاں ہو تب بھی دعا مانگا کرے۔ آسانیوں میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، ہم نے چھوڑا ہے جو معاملہ وہ دعا کا چھوڑا ہے۔ خدا کبھی دینے سے نہیں تھکتا، نہ رکتا ہے۔ کائنات جب سے بنائی ہے دے رہا ہے، کائنات کے انجام تک دیتا رہے گا۔ اور انجام ہی کیا؟ قیامت کے بعد جنتوں میں تھوڑی نعمتیں تو نہیں ہے جو اس نے دینی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ دینی ہے۔ ساری کائنات کو ازل سے ابد تک دیتا رہے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر سے ایک چنگلی کو پانی لگے تو آتی نہیں آتی۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ دینے سے نہیں تکتا، وہ حساب نہیں رکھتا، یہ حساب بھی نہیں رکھتا پروردگار کہ تو بڑا گناہگار ہے جا میں تجھے نہیں دیتا، نا وہ تو نہیں۔ اس سے تو ابلیس بھی سوال کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے جا تیری بھی ہم نے مان لی۔ کہا مولا مجھے طاقت دے، مجھے اجازت دے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ چاہتا تو اس دن کہتا میرے بندوں کو میں تیرے سپرد کر دوں، جا ہٹ، مگر نہیں۔ فرمایا جا، تو نے ہم سے یہ کہا ہم نے تیری سن لی۔ وہ جو شیطان کی سن لیتا ہے مسلمان کی کیوں نہ سنے گا، انسان کی کیوں نہ سنے گا؟ بندہ اپنے رب سے کٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، الگ ہو چکا ہے دعا نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے دعا کو چھوڑ رکھا۔ یہ نماز کی پابند نہیں، دعا نماز کی محتاج ہرگز نہیں کہ صرف تب مانگنی ہے جب نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ یہ تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کے ساتھ رابطہ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ پروردگار اب مجھے یہ چاہیے، میں جا رہا ہوں فلاں کام میرا ہونا چاہیے، مجھے فلاں کھانے کی ضرورت، کھانا پک رہا ہو، ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہو، تیرے سامنے پلیٹ رکھی ہو، پھر بھی دعا کر پروردگارا یہ کھانا میں کھا سکوں اور صحت کے ساتھ کھا سکوں، دعا کر۔ حضور نے دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں آپ، سرکار کائنات کے آقا ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ حضور کے حکم پر نظام کائنات چلتا ہے، حکم پر۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے آقا کو آپ کے حکم پر۔ میں تو بڑا کمال، مجھے ایک خوشی ہوئی، وہ جو روایت تھی کہ ایک جگہ آپ نے قضائے حاجت کے لیے حضور نے جانا تھا، رفع حاجت کے لیے سرکار نے جانا تھا، پردہ کوئی نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کھلا میدان تھا اور کوئی ایسا پردے والی جگہ نہیں تھی جس کے پیچھے سرکار بیٹھ کے رفع حاجت کرتے۔ دیکھا کہ میدان کے ایک کنارے پر ایک درخت تھا، ادھر دوسرے کنارے پر دوسرا درخت۔ حضور اس درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ اتنا کہہ کر درخت کی ٹہنی کو کھینچا تو درخت ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے اونٹ کو نکیل سے پکڑ کے کوئی چلا رہا ہو، ایسے درخت حضور کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ لائے، پھر اس کو وہاں روکا اور دوسری طرف سے دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کو بھی جا کے یہی کہا اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر، ٹہنی کو پکڑا اور چل پڑے۔ دوسرا درخت بھی ایسے جیسے اونٹ کو نکیل سے پکڑا جائے وہ آ رہا ہے، دونوں درخت اس کو بھی لا کے اس پہلے کے قریب کھڑا کر دیا اور فرمایا دونوں مل جاؤ، مجھے پردہ چاہیے۔
دونوں درخت آپس میں جڑ گئے. جڑنے کے بعد سرکار دو عالم درختوں کے پیچھے بیٹھے رفع حاجت کرنے سے فارغ ہوئے. صحابی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سرکار اٹھ کے باہر جب تشریف لائے تو آپ نے درخت کو اپنے سر اقدس سے اشارہ کیا. سر اقدس سے اشارہ کیا. کمال کہا کچھ نہیں. ہمارے اشارے حضور کے سر اقدس کی حرکت سے خدا کی قسم کوئی مشابہت نہیں رکھتے. سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. آقا نے سر اقدس سے جدھر کو وہ آیا تھا تو ادھر چلا جا, دوسرے کو سر اقدس سے اشارہ کیا تو ادھر چلا جا. زبان سے نہیں کہا. درخت جہاں سے آئے تھے اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے. حضور کے سر اقدس کے اشارے کو کائنات سمجھتی ہے, کائنات سمجھتی ہے. آقا کے پاس کون سی طاقت نہیں تھی. صحابی زیاد بن حارث سدائی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر میں تھے حضور اور میں وہاں مل گیا آپ کے ساتھ, اور اتفاق ایسا ہوا کہ پانی قافلے کے پاس نہیں تھا. سارے صحابہ آئے, حضور پانی ختم ہو گیا. میں چونکہ باہر سے ملا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا اے سدائی, یعنی قبیلہ تھا سدا, اس کے رہنے والے تھے, اے سدائی تیرے پاس کچھ پانی ہے؟ کہا حضور ایک پیالے میں تھوڑا سا ہے مگر وہ آپ کے وضو کے لیے بھی کافی نہیں ہے, اتنا تو ہے ہی نہیں, تھوڑا سا پانی ہے. فرمایا اچھا لاؤ پانی کا برتن لاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور نے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. میں دیکھ رہا تھا فَإِنِّي رَأَيْتُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ. میں نے دیکھا کہ حضور کی یہ جو دو انگلیاں ہیں ان کے بیچ کا یہ جوڑ, ان دو انگلیوں کے بیچ کا یہ جوڑ, ان دو انگلیوں کے بیچ کا یہ جوڑ, ہر جوڑ میں سے چشمے پانی کے ابل رہے تھے. صحابہ کو بلایا آؤ اور پیتے چلے جاؤ. صحابہ پانی پی رہے ہیں, برتن بھر رہے ہیں, پی لیا. اور پھر آقا نے فرمایا اے میرے سدائی بھائی, یعنی قبیلے سدا سے تعلق رکھنے والے تھے نا وہ زیاد, کہا اے میرے سدائی بھائی لولا انی استحیی من ربی, اور مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے, اگر حیا کا معاملہ نہ ہوتا لسقینا واستقینا, آج میری انگلیوں سے اتنا پانی نکلتا کہ وادیاں بھر کے رہ جاتی ساری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. ساری وادیوں میں پانی پھیل جاتا, اتنا پانی, مگر مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے. کیا مطلب تھا؟ یہ کام اس کے ہیں وہی کرے, اس کے کام ہے وہی کرے. تبوک سے واپسی 30,000 صحابہ ساتھ ہیں, 10,000 گھوڑا ساتھ ہے, 15,000 اونٹ ساتھ ہے, اور واپسی پر پانی ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں کیا معاملہ بنا ہے؟ یہی معاملہ, برتن پر ہاتھ رکھا, پیو پانی, برتن بھرو, جانوروں کو پلاؤ. صحابی کہتے ہیں, امام واقدی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں 15,000 اونٹ پانی پی گیا, 10,000 گھوڑا پانی پی گیا, 30,000 بندہ پانی پی گیا, اور 30,000 مشکیزیں الگ سے بھر لیے. محمد کی انگلیوں سے پانی ابھی بھی چشموں کی طرف بہ رہا تھا. ذرا بتاؤ تو صحیح, آقا کے اشاروں پہ تو کائنات چل سکتی ہے, کیا نہیں ہو سکتا تھا اشاروں پہ. مگر اس کائنات کے مالک آقا نے دعا کو اختیار کیا ہے, ہر قدم پر دعا مانگی ہے, ہر قدم پر اللہ سے دعا. صحابی مسجد میں کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ ہلاک المال و جال عیال, حضور ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, گھر والے پیاس اور بھوک سے مر رہے ہیں, قحط کا سما ہے. سرکار نے روایت کہتی ہے فرفع یدیہ, محمد عربی نے ہاتھ اٹھا لیے, پروردگارا بارش عطا فرما, بارش عطا فرما. جس کے اشاروں پہ نظام چلتا تھا, جب وہ ہاتھ اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی حضور نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے, بارش اتنی زور کی آئی, مسجد کی چھت ٹپکنے لگ پڑی, چھت سے ٹپکتا ہوا پانی مصطفیٰ کی زلفوں پر پڑا, چہرے پہ بہتا ہوا داڑھی سے پانی کے قطرے گرنے شروع ہو گئے. حضور نے دعا کو اختیار کیا. کتابیں بنی ہوئی ہیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں, کبھی پڑھے تو صحیح. ایک ایک قدم پر حضور دعا مانگ رہے ہیں. ایک
اٹھتے ہوئے دعا، بیٹھتے ہوئے دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. آتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے باہر نکلتے ہیں اللہم انی اسالک من فضلک، مولا میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. جاگتے کی دعا، گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا، گھر سے نکلنا ہے تو دعا، سفر پہ جانا ہے تو دعا، سواری پہ بیٹھنا ہے تو دعا، سواری سے اترنا ہے تو دعا. کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا محمد عربی نے دعا مانگی ہے، کسی کو خوش ہو کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے محمد نے دعا مانگی ہے. سرکار نے ہمیں سکھایا او کوئی چھینک بھی مارے اسے بھی دعا دے دیا کرو. ہمیں تو ہر لمحے پر حضور نے دعائیں سکھائی ہیں، سرکار نے دعائیں اختیار فرمائی ہیں. آقا کائنات کے مالک ہو کر اللہ سے اپنا دعا کا رشتہ نہیں کمزور کرنے ہونے دیتے، اور ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ رکھا ہے. وہ دعائیاں دیتا ہے میں نہیں موڑوں گا، مانگ تو صحیح. ہم نے کہا نہیں، ہماری تو سنے گا ہی کب، ہماری نہیں سنتا، تو نہیں سنتا. وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں ہر بات مانوں گا، تمہاری کہو تو صحیح. اور ہم بے دلی سے، بے دیانی سے، توجہ کے بغیر مانگتے ہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن. فرمایا جس دل کی توجہ نہیں ہے، جو بے پرواہ ہے، غفلت میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا اللہ نہیں سنتا. بے دیانی سے مانگے اس کی کون سا ہے؟ سنیں، اللہ تو اللہ ہے، یہاں تو منظر ہی بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. رافع بن عمیر ایک ایسا بندہ جسے عرب والے اپنا رہبر بنا کے صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے. صحرا میں سفر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کیونکہ رستے بھول جاتے ہیں. صحرا میں اور سمندر میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے، رستہ بھول جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. کبھی کر کے دیکھیں، صحرا میں کوئی دیواریں نہیں ہوتی جن سے آپ اندازہ کر لے کہ میں نے ادھر سیدھا ہی جا رہا ہوں. چند قدم چل کے جب نہ دائیں کچھ نہ بائیں کچھ، ہر طرف کھلا میدان، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں مشرق کو جا رہا ہوں کہ مغرب کو جا رہا ہوں. رستے بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. صحراؤں میں سفر کرنے کے لیے رہبر ضروری ہوتا ہے. رافع بن عمیر ایک ایسا ہی رہبر تھا لوگوں کا. سیانا بندہ تھا، جرت مند تھا، دلیر تھا. کئی مرتبہ قافلوں کو صحرا پار کرا کے چھوڑ کے واپس اکیلے آنا پڑتا تھا. وہ آتا تھا، کئی مرتبہ راتیں صحراؤں میں گزارتا، کئی مرتبہ دن دھوپ صحراؤں میں گزرتی. اس کو ساری سمجھ تھی، بڑا سیانا بندہ. علامہ ابن کثیر نے سیرت ابن کثیر میں یہ لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. رافع بن عمیر کہتا ہے میں ایک قافلے کو چھوڑ کے واپس آ رہا تھا، صحرا میں سے گزرتے ہوئے رات ہو گئی، مجھے نیند آ گئی. میں نے سوچا رات کا وقت ہے، سو لیتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں، جب جاگ آئے گی پھر چل پڑوں گا، کیا مشکل ہے مجھے. اب صحرا بیابان ہوتا ہے، اور ایسی ہی جگہ ہیں جہاں خطرے بھی ہوتے ہیں، 100 قسم کے خطرے ہو سکتے. رافع بن عمیر کہتا ہے رات ہو گئی، مجھے نیند آئی، میں اترا اپنی اونٹنی سے، اونٹنی کو بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا اور ساتھ ایک طرف ہو کے لیٹ گیا اور سو گیا. بس اتنا ہوا کہ سونے سے پہلے میں نے ایک دعا پڑھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب رافع بن عمیر مسلمان نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا محمد عربی کون ہے، کافر تھا. نجد کا رہنے والا، ریاض جو سعودی عرب کا شہر ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا. رافع سو گیا، کہتا ہے بس سونے سے پہلے میں نے دعا مانگی، میں نے پڑھا اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، اس وادی کا سردار جو جن ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. کیا کہا؟ اس وادی کا جو جن ہے سردار میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. اتنا کہا اور رافع کہتا میں یہ کہہ کے سو گیا. میں نے خواب دیکھا کہ کوئی جوان لڑکا اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے میری اونٹنی کے گلے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، دوڑ کے آگے مارنے کی کوشش کر رہا. خواب تھا، میں ڈر گیا، آنکھ کھلی، میں نے اونٹنی کی طرف دیکھا، کچھ ایسا نہیں تھا. میں نے کہا وہم ہے، وسوسہ ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سو گیا. جب سویا تو پھر سے وہی خواب، وہی لڑکا ہاتھ میں خنجر لیا ہوا اونٹنی کو مارنے کی طرف.
ڈر کے پھر سے آنکھ کھلی. پھر میں نے دیکھا, مجھے نظر تو کچھ نہ آیا, البتہ میں نے دیکھا کہ اونٹنی کچھ حرکت کر رہی تھی, کچھ بے قرار تھی. لیکن میں نے سوچا کچھ نہیں, میں اٹھا, چکر کاٹا اونٹنی کا, کوئی چیز نظر نہ آئی. میں پھر سے آ کے اپنا وہم سمجھ کے لیٹ گیا, سو گیا. اب جو تیسری بار سویا ہوں تو تیسری مرتبہ پھر سے خواب آئی, اور خواب میں وہی لڑکا چھری خنجر لے کر میری اونٹنی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جو میری آنکھ کھلی, ڈر کے میں اٹھا, میری آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا واقعتاً وہ جوان لڑکا جو مجھے خواب میں نظر آ رہا تھا, میں نے سامنے دیکھا کہ ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا اور میری اونٹنی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر اتنا تھا, ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس کھڑا تھا جس نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا, اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا, اور اسے کہہ رہا تھا, یا مالک ابن محلحل بن اسار, اور اے مالک بن محلحل بن اسار, اے یہ کیا کر رہا ہے, یہ نہ کر, محلن فدن لکا میزاری و ازاری, اور اے مالک یار میں تجھے اپنا تہمت بھی دے دوں گا, اپنی چادر بھی دے دوں گا, اسے نہ مار. الناقۃ الانس لا تعرض بہا, یہ جو اونٹنی اس انسان کی ہے اس کو کچھ نہ کہہ, اور تجھے میرے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں, اس نے میری پناہ مانگی تھی سونے سے پہلے, میں کچھ ہونے نہیں دوں گا اسے, اس نے میری پناہ مانگی تھی, میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گا, نہ کر. اب وہ آگے سے کہتا ہے, مالک کہتا ہے, ماما تو یہی چاہتا ہے کہ تمہاری بلے بلے ہو, ہمارا نام و نشان مٹ جائے, تم نے تو یہی رکھا ہوا ہے کام, ہمیں دباتے رہتے ہو, اپنا ہی سار اونچا کرتے رہتے ہو, یہ اونٹنی میرا شکار ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. وہ بابا اسے کہتا ہے, یار نہ کر, نہ کر, اچھا ایسے کر, میرے پاس 3 پلے ہوئے زیبرے ہیں, زیبرے گور خر, وہ جو گدھے کے جیسا جانور, اوپر پٹیاں بنی ہوئی زیبرا, میرے پاس 3 زیبرے ہیں, واختر جو چاہے ان میں سے تو لے لے, اس اونٹنی کو چھوڑ دے. اور وہ کہتا ہے, رافع جو لیٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے, میری آنکھ کھلی, منظر دیکھ رہی تھی, میں نے دیکھا اچانک کہیں سے 3 زیبرے آ کے نمودار ہو گئے. اس جوان لڑکے نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور چل پڑا, وہ ادھر چلا, بابا پلٹ کے میری طرف آیا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اب بابا میری طرف آ رہا تھا, میں اٹھ کے بیٹھا. جب میں بیٹھا تو بابے نے مجھے کہا, او سن یا ہاذا, اے بندے سن میری بات, اذا نزلت وادیا من الاودیہ فخفت حولہ, آج کے بعد جب بھی کسی وادی میں تو جائے اور تجھے ڈر لگے تو کہنا, اعوذ باللہ رب محمد, اعوذ باللہ رب محمد, میں محمد کے رب اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور آئندہ سے ہم جنوں کی پناہ نہ مانگنا, ولا تعوذ باحد من الجن فقد بطل امرہ, اور ہمارا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے, اب پناہ اگر ملنی ہے تو محمد کے رب کی ملنی ہے اور کہیں سے نہیں ملنی. میں نے پوچھا, رافع کہتا ہے, میں نے پوچھا, من محمد ھذا, یہ محمد کون ہے, جانتا نہیں تھا, یہ محمد کون ہے. اس نے کہا, تجھے نہیں پتا, نبی عربی لا شرقی ولا غربی, وہ نبی ہے جو عرب میں آیا ہے, نہ مشرق والوں کا نبی نہ مغرب والوں کا, وہ صرف مشرق اور مغرب کا نبی نہیں, کل کائنات کا نبی بن کے آیا. رافع کہتا, میں نے پوچھا وہ کہاں ہے, اس نے کہا, یثرب ذات النخل, کھجوروں کی سرزمین ہے, یثرب اس کا نام ہے, نبی وہاں پر اپنی روشنی پھیلا رہا ہے, جا کے میرا بھی سلام دینا اور اس نبی کے ہاتھ پر سلام قبول کر. رافع کہتا ہے, دن چڑھا, میں اٹھا, میں اونٹنی پر بیٹھا اور تیز اونٹنی مدینے کی طرف دوڑائی. یثرب کھجوروں کی سرزمین کو میں جانتا تھا, میں دوڑائی وہاں پر اونٹنی, دوڑ کے آیا. جب میں پوچھا محمد کہاں ہیں, بتایا گیا مسجد میں ہیں. میں مسجد میں کے دروازے پر اونٹنی کو بٹھایا, مسجد کے اندر گیا. جب میں پہنچا حضور کے سامنے, فحدثنی قبلہ, میں سرکار نے مجھے دیکھا, دیکھتے ہی فرمایا, اور رافع آ گئے ہو اس جن کا سلام لے کر میرے پاس. رافع آ گئے ہو جن کا سلام لے کر, اور جن نے بتا دیا تمہیں. رافع نے عرض کیا, حضور ہاتھ آگے کریں, میں چومنا چاہتا ہوں.
ہاتھ آگے کیا، یار میں یہ واقعہ تو الگ رہا، مجھے بتائے نا ذرا رافع نے سونے سے پہلے کیا کہا تھا، صحرا میں سونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اعوذ بعظیم ھذا الوادی، اس وادی کا جو بڑا سردار ہے جن، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور وادی کا بڑا اتنا غیرت مند ہے کہ کوئی اس سے پناہ مانگے اس کا کچھ بگڑنے نہیں دیتا۔ کتنا غیرت مند، وادی کا بڑا، اس کی کوئی پناہ مانگے وہ کچھ بگڑنے نہیں دیتا۔ کائنات کا بڑا رب اس کی کوئی پناہ مانگے پھر بگڑنے دے؟ نہیں بگڑنے دیتا۔ ہم نے دھوکہ کھایا ہے، ہم نے کہا نہیں سنتا، اور وہ تو ہر وقت سننے کو بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت سننے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ جو چاہے مانگ، جو چاہے مانگ۔ اللہ سے دعا کا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، توجہ سے، سوچ سے۔ مجھے 2-3 باتیں اور کرنی ہے ابھی۔ سوچ کے ساتھ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، مانگتے رہنا ہے توجہ سے۔ یہ دعا جو ہے نا ایسی زبردست چیز ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، وہاں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب پتہ ہے پروردگار کیا فرماتا ہے؟ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہی رہتا۔ یونس نبی، اس کے بارے میں، اتنی عظیم ہستی کے بارے میں اللہ کہتا ہے اگر وہ پکارتا نہ ہمیں تو مچھلی کے پیٹ سے نجات نہ ملتی اسے۔ یار ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اللہ سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہاں بھٹک رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے جو مصباحی صاحب کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے کہا حضرت میں بڑی جگہ ٹکرے مار کے آیا ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، مجھے آرام نہیں آیا۔ مصباحی صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا وہ تو ساری جگہ گیا ہے، ایک جگہ نہیں گیا۔ اس نے پوچھا کہاں نہیں گیا؟ میں نے کہا تم مصلی پہ نہیں آیا۔ تو ساری جگہ گیا ہے، مصلی پہ نہیں آیا، اور اگر تم مصلی پہ آ جائے تجھے پتا چلے شفائیں کہاں سے ملتی۔ ہم نے رب سے تعلق توڑا ہے اور پھر توڑ کر دور جہالت میں جا پڑے، دور۔ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایمان اندر سے کھنچ رہا، اندر سے۔ وہ بڑی شاندار ایک بات کسی نے کی تھی، باتیں اصل میں بہت ساری یاد ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایک عالم تقریر کر رہے تھے ایک دفعہ، سن 1992 کی بات ہے۔ کہتے تھے ماننے اور نہ ماننے کے بھی اپنے سلسلے ہیں۔ لوگ نہ ماننے پہ آئیں تو محمد کو نور نہیں مانتے، اور ماننے پہ آئیں تو کہتے ہیں دودھ نالی میں نہ پھینکنا، اس میں خدا کا نور ہوتا ہے۔ ماننے پہ آئیں تو دودھ کو بھی خدا کا نور، اور نہ ماننے پہ آئیں تو محمد کے نور ہونے کا بھی انکار کر دیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال، ہم نے خدا کو چھوڑا۔ پہلے گئے اولیاء کے درباروں پر، جہاں ہمیں محبت کرنی تھی، جہاں ہمیں احترام کرنا تھا، جہاں ہمیں تعظیم کرنی تھی، وہاں ہم نے کیا شروع کر دیا؟ مرادیں مانگنا۔ ہمیں وہاں تعظیم کرنی تھی، احترام کرنا تھا، انہیں دیکھ کر دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا تھا، سوچنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نام پہ زندگی لگائی ہے، ہمیں بھی اس رستے پہ چلنا ہے۔ ہم نے وہاں جا کے یا اللہ پتر دے، یا بابا پتر دے، بابا مہربانی کر، کاروبار ٹھنڈا ہے، بابے سے ہم نے مرادیں مانگنی شروع کی۔ اور چلو یہ غلط تھا، درست تھا، بات کا مسئلہ تھا، یہ بات کا مسئلہ تھا، ہم اس میں تمہیں سمجھا لیتے۔ اس پہ کیا کریں کہ ظالم گرو نانک کی قبر پہ کھڑا ہو کے مرادیں مانگ رہا، اس پہ کیا کریں؟ اور تو داتا علی حجویری کے مزار پہ غلط کرتا، ہم تجھے سمجھا لیتے۔ اب تجھے کیا سمجھائیں کہ تو گرو نانک کی مڑی پہ کھڑا ہو کے دعائیں مانگتا پھر رہا ہے۔ جائیں ذرا دیکھیں گرو نانک کی قبر پر، مڑی پر، جس کو راہداری بنایا ہے۔ آپ کو سکھوں اور ہندوؤں سے زیادہ مسلمان قبر کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے نظر آتے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں وہاں کا۔ کیوں؟ وہ جی پکانے والا مسلمان ہے،
نائی جو دیگیں پکا رہا ہے نا وہ مسلمان ہے، اور کمینے لنگر کہاں کا کھا رہا ہے، اتنا چبل ہو گیا، روٹی کے ٹکڑے ساری زندگی میرا رب تجھے کھلاتا رہا اور تو آ کے ایک کافر کی قبر پہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں آ کے گر گیا ہے مسلمان، کہاں مانگ رہا ہے مرادیں، کہاں سے لنگر کھانے شروع کر دیے، کون اسے سمجھائے؟ ادھر مرا سدھو موسے والا، یہ کل پرسوں کا جو معاملہ ہے، ہمارے فیس بک پر مسلمان نوجوان لکھ تک گئے ہیں، اللہ اس کی روح کو سکون دے، اللہ اسے جنت میں گھر دے، ریسٹ ان پیس، اللہ اسے امن دے۔ تجھے نہیں پتا محمد کے قرآن میں کیا حکم آیا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور کسی نبی کے لیے بھی، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اللہ سے۔ نبی کے لیے اجازت نہیں ہے، نبی کے ماننے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جو اسلام پر نہیں مرا اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ آپ اسے دعائیں دیتے پھر رہے ہیں، آپ کو رواداریاں کا لفظ سکھا دیا ہے کسی نے، رواداری کرنی ہے، اور جا جا کے آپ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ساتھ ان کے گھروں میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے، کیسا مسلمان ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کہاں فاتحہ پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی۔ بڑی کمال بات ہمارے یہاں تشریف فرما ہے جناب محترم جمیل بٹ صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہیں پر ہاتھ اٹھائے، پوچھنے والے نے پوچھا، ان پر سوال کیا، آپ نے، وہ تو عیسائی تھا، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے دعا نہیں کی، میں نے اس کے لیے بخشش نہیں مانگی، میں نے کہا یا اللہ جس لائق یہ تھا نا اسی جہنم میں داخل فرما اسے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا تو اس کے لیے مانگی ہے جس کے یہ لائق ہے، وہیں پھینک اسے۔ اس طرح رواداری قائم رہ سکتی ہے، دیکھنے والا اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے مگر آپ کی زبان پر اس کی بخشش کی دعا نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، مجھے کہا تھا ایک عیسائی نے السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، اس نے کہا آپ نے وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے محمد کے فرمان نے منع کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں بڑا سچے عقیدے والا ہوں، میں نے کہا ہوگا تو، مگر مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو کلمہ نہیں میرا پڑھتا اسے سلام کا جواب صرف وعلیکم دینا ہے، سلام آگے نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا، میرا مذہب ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ وہ کافر مرا ہے، اس کے لیے ہرگز بخشش کی دعا نہیں ہوگی، نہیں کریں گے ہم بخشش کی دعا۔ جیسا اس کا ٹھکانہ تھا اللہ پتہ جانتا ہے اللہ کو، اللہ اسے اس کے ٹھکانے میں داخل کرے۔ بخشش، جنت، رحمت، راحت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں مسلمان کے لیے ہے جو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے، ہر کافر کے لیے نہیں۔ اور اب میں تیسری چھوٹی سی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام صاحب جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز خواہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں پڑھنی۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی بھی نماز میں یہ قرات نہیں کی جاتی، صرف ثنا پڑھتے ہیں۔ امام کے پیچھے بار بار سن لیں، نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، کوئی ہو، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں 2896، 2897، 2898، 2899 ان حدیثوں میں ایک ہی بات بار بار لکھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہے، جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام جو قرات کر رہا ہے وہ ہمارا نمائندہ بن کے کھڑا ہے، اب اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا، قرات نہیں کرنی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں 404 نمبر حدیث ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں، سید عالم نے ارشاد فرمایا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی، کسی کی جرت نہیں اسے ضعیف کہہ سکے۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے
تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ بھئی یہی تو کہہ رہے ہیں، جب امام پڑھتا ہے تو اس نے جو فاتحہ پڑھی پچھلے کی بھی وہی گنی گئی، پچھلے کی وہ فاتحہ گنی جاتی ہے۔ اسی لیے جب مقتدی آ کے باہر پیچھے سے جماعت میں شامل ہو اور رکوع میں مل جائے تو اسے رکعت مل جاتی ہے پوری کی پوری۔ اس پر یہ الزام نہیں ہوتا کہ تو نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے تو قیام ہی نہیں کیا، رکعت مل گئی۔ فاتحہ پڑھنا، قرات کرنا، پیچھے کھڑا مقتدی وہ نہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے، نہ قرات سورت پڑھے گا، خواہ امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو خواہ وہ بند آواز سے پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی۔ یہ حضور کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے دعا کے ذریعے سے جڑے رہیں اور دعاؤں کا سلسلہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر گھڑی ہم تصور میں خدا سے مانگتے رہیں، خدا کے منگتے بن کر اس کی بارگاہ سے جڑے رہیں اور مانگتے رہیں، اور وہ اپنی عطاؤں کے خزانے ہم پہ لٹاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔